السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوزخ کی خبر لانا۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم سبھی جانتے ہیں یہ دنیا فانی ہے جو ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ ہماری آخری منزل آخرت ہے جسے ہمیں اپنے نیک اعمال سے سجانا ہے، جس کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے اور نافرمان اور کافر کے لیے دوزخ کو بنایا ہے۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، آج ہم دوزخ کے بارے میں بھی تھوڑی معلومات حاصل کر لیں۔ دوزخ خدائی جیل خانہ ہے۔ اس کو اللہ نے بے ایمان اور نافرمان بندوں کی سزا کے لیے بنایا ہے۔ اس میں ہر قسم کے عذاب ہے۔ قرآن و حدیث میں اسے بہت ڈرایا گیا ہے۔ اس میں سانپ اور بچھو اور ہتکڑیاں، جنزیر وغیرہ سب آگ کی ہے، اور اس کی آگ دنیا کی آگ سے ایسی تیز ہے کہ اگر وہ سوئی کے سوراخ کے برابر دنیا میں لائی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ اگر اس کو پہاڑوں پر رکھا جائے تو سارے پہاڑ جل کر کوئلہ ہو جائے، اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرے، دین کا علم سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی سکھائے، عالموں سے دین کی باتیں پوچھ کر عمل کرے، ورنہ دوزخ کے عذاب سے بچنا مشکل ہے۔ دوزخ زمین کے نیچے ہے اور اس کے اوپر تلے 7 درجے ہیں اور 7 ہی دروازے ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ 7 دوزخ ہے۔ ہر قسم کے نافرمانوں کی سزا کے لیے درجہ الگ الگ ہے۔ اس کے دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے، اور ایک دوزخ دوسری سے تیزی میں 70 حصے زیادہ تیز ہے، اور گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک بڑا بھاری پتھر اس کے اوپر سے چھوڑا جائے اور 70 برس تک چلتا رہے تب کہیں اس کے نیچے پہنچے۔ بے ایمان اور نافرمان لوگوں کو فرشتے دوزخ میں اس طرح گھسیٹ کر لے جائیں گے کہ ان کے منہ میں جنزیر ڈال کر پخانے کی جگہ سے نکالیں گے، اور ہر ایک نافرمان اور بے ایمان کو ان کے پیر شیطان کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس دھونکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس دھونکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اب وہ بالکل کالی سیاہ ہے۔ اور یہ دنیا کی آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ سے تیزی میں 70 حصے کم ہے۔ دوزخ میں آگ کے جوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے عذابوں میں سے سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کے پاؤں میں صرف آگ کے جوتے ہوں گے۔ ان کی آنچ کی تیزی سے اس کا بھیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو اتنا عذاب نہیں۔ سانپ دوزخ میں اونٹ جیسے ہے۔ اگر ایک سانپ ایک دفعہ کاٹ لے تو 40 برس تک اس کی جلن رہے گی، اور بچھو کھچر جیسے ہے۔ وہ بچھو ایک دفعہ ڈنک مارے تو دوزخ کی 40 برس تک تڑپتا رہے گا۔ دوزخ کا ایک بڑا بھاری سانپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک سانپ دوزخ سے نکلے گا، اس کا نام جریس ہے۔ اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا اور اس کی دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ تو دوزخ سے باہر کیوں آیا ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی لینے ہیں۔ اول، نماز نہ پڑھنے والا، دوسرے، زکوٰۃ نہ دینے والا، تیسرے، سود لینے والے، چوتھے، شراب پینے والا، پانچویں، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ بس وہ سانپ ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے منہ میں لے کر دوزخ میں جا گھسے گا، اور دوزخ سال بھر میں 2 سانس لیتی ہے، ایک گرم ایک سرد۔ جب دنیا میں گرمی اور سردی ہوتی ہے تو اس کی یہی وجہ ہے۔ دوزخ کی چیخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوزخ کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا تو اس کے 70,000 بازو ہوں گے، اور 1000 بازو کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور اس کی چنگاری محل جیسی ہوگی۔ وہ ایک ایسی چیخ مارے گی کہ تمام فرشتے اور جن و انسان، بلکہ نبی اور رسول بھی سب ڈر جائیں گے، اور سب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، یعنی اے اللہ میری جان کو دوزخ سے بچا۔ اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جو کسی کی کچھ مدد کر سکے، لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی فرمائیں گے، یعنی اے اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رحمت کی اور کیا چاہت ہے امت کی۔
حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا اور دوزخ کی خبر لانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آئے مگر ان کا چہرہ اداس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ اداسی کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس جو مرد یا عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سچا مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے۔ یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا جائے تو دنیا کے سب لوگ اس کی بدبو سے مر جائے۔ یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کی زنجیر سے ایک کڑی پہاڑوں پر رکھی جائے تو پہاڑ دب کر زمین کے ساتوں طبقے کے نیچے پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے سب لوگ دنیا کے جل کر راکھ ہو جائے۔ یا رسول اللہ، دوزخ کی لپٹ اور آنچ بہت تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے اور اس کا زیور لوہا ہے اور اس کا ایندھن آدمی ہے اور پتھر ہے۔ پانی اس کا کھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جس کو ہزاروں برس پکایا جاتا ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل امین، کون کون لوگ کون کون سی دوزخ میں جائیں گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلی دوزخ میں منافق جائیں گے جو ظاہر میں مسلمان بنتے ہیں اور دل میں کافر اور بے ایمان ہیں، اور یہ دوزخ سب دوزخیوں کے نیچے ہے، اور اسی میں دوسرے کافر لوگ جیسے فرعون، حامان، نمرود، قارون، شداد وغیرہ جائیں گے اور اس کا نام حاویہ ہے۔ دوسری دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، اس کا نام جہیم ہے۔ تیسری دوزخ میں صابین، تاروں اور آگ وغیرہ کے پوجنے والے جائیں گے، اس کا نام سقر ہے۔ چوتھی دوزخ میں شیطان اور اس کے ساتھی اور اس کے تابعدار جائیں گے، اس کا نام لجا ہے۔ پانچویں دوزخ میں یہودی جائیں گے، اس کا نام حتمہ ہے۔ چھٹی دوزخ میں عیسائی لوگ جائیں گے، اس کا نام سعیر ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل امین، ساتویں دوزخ کا بھی حال بیان کرو، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا حال نہ پوچھئے۔ آپ نے فرمایا، کچھ تو بیان کرو۔ عرض کیا کہ اس میں آپ کی امت کے وہ مسلمان جائیں گے، مرد ہو یا عورتیں، جو بڑے بڑے گناہ کر کے بنا توبہ کیے مر گئے ہوں گے، اس کا نام جہنم ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر گچ کھا کر گر گئے۔ روتے ہوئے گھر واپس آئے، دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لبوں پر خاموشی رہتی، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، نماز پڑھاتے کمرے میں چلے جاتے۔ جب تیسرا دن گزرا تو صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑے ہوئے گئے، آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ کو کوئی جواب نہ ملا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، آپ نے بھی اجازت مانگی، آپ کو بھی کوئی جواب نہ ملا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے، آپ نے بھی اجازت مانگی، آپ کو بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تینوں صحابہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور حضرت فاطمہ سے کہنے لگے کہ بیٹی، تجھے اجازت مل سکتی ہے، ہمیں تو اجازت نہیں ملی۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ تیسرا دن ہے، رو رہے ہیں اور کسی کو مل نہیں رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آئی، دروازے پر دستک دی، یعنی حضرت فاطمہ کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور ان کو اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ابا جان، مجھے آج 3 روز کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔
ابا جان، یہ بیٹی آپ پر قربان، بتائیے وہ کیا صدمہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد پڑ گیا؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جبرائیل مجھے بتا کر گئے، میری امت کے وہ لوگ جو بنا توبہ کیے مر گئے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ جتنے امت کے نوجوان ہوں گے انہیں فرشتوں نے ٹھوڑیوں سے پکڑا ہوگا اور وہ کہیں گے، ہائے ہماری جوانی پر رحم کرو۔ جتنے بوڑھے ہوں گے جن کو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے وہ کہیں گے، ہائے ہمارے بڑھاپے پر رحم کرو۔ جتنی عورتیں ہوں گی جن کی چوٹیوں کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، وہ ننگے بدن گھسیٹ رہی ہوں گی، وہ کہیں گی، ہم بے پردہ ہو رہے ہیں، ہم پر رحم کرو۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور سجدے میں گر گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ بھی ننگے سر سجدے میں گر جاتی ہے اور دعائیں کرنے لگتی ہے، اے میرے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں، اے اللہ، اے مالک عرش بری، در کے تیرے گویا میں قابل نہیں، لطف تیرا ایک سب پر عام ہے، کاجت الحاجات تیرا نام ہے، دستگیری کر میری تو اے کریم، تو ہے خود غفار ستار و حلیم، بخش دے امت کو میرے باپ کی اور بچا دوزخ سے اے رب غنی۔ پھر کہا حق نے کہ اے میرے رسول، من دعائے فاطمہ کر قبول، اٹھاؤ سر سجدے سے اے مصطفیٰ، غم نہ کیجئے اے نبی مجتبیٰ، جیسے چاہو گے تم اے مصطفیٰ، بخش دوں گا تم اس کو میں روزائے جزا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی جب آپ نے سجدے سے پیشانی اٹھائی اور جان میں جان آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گلے سے لگایا، میرے بھائیوں اور بہنوں، کچھ تو خیال کرو کہ ہم گناہ گاروں کے ساتھ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت ہے اور ہماری تکلیف سے آپ کو کس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا غم خوار نظر نہیں آتا، اور آپ کی صاحبزادی کو دیکھو کہ ہم نالائقوں پر کس قدر مہربانی فرماتی ہے۔ ڈوب مرنے اور شرم کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں اور کود کود کر دوزخ میں گرے جاتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ مرد اور عورت کہ اپنے پیارے رسول کی نافرمانی کر کے آپ کو تکلیف پہنچائے، اور کتنے خوش قسمت ہے وہ مرد اور عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں۔ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارے عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جس کے عمل برے ہوتے ہیں آپ کو اس کی طرف سے رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔